کبھی سوچا ہے آپ نے کہ ایک ہی طوفان کسی کشتی کو ڈبو دیتا ہے اور کسی کشتی کو کنارے تک پہنچا دیتا ہے؟ جیسے میں نے بہت سے گھروں میں انالائز کیا ہے کہ کئی گھروں میں پہاڑ جیسا طوفان بھی آتا ہے نا، مشکل بھی آتی ہے نا، تو وہ ایسے مطمئن اور صابر ہوتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے جیسے ان کے گھر میں تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی، اور وہ اس مشکل سے ایسے گزر جاتے ہیں کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ بڑے بڑے طوفان ان کا کچھ نہیں بگاڑتے، انہیں اپنے راستوں سے ہٹاتے نہیں ہیں۔ ان کا جو اللہ پر یقین ہے، توکل ہے، اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ ہر مشکل سے آسانی سے گزر جاتے ہیں۔ اور کئی گھروں میں میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ چھوٹی سی مشکل آتی ہے نا تو بوکھلا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، واویلا کرنے لگتے ہیں، رونے دھونے لگتے ہیں کہ ہمارے گھر میں تو کبھی سکون آیا ہی نہیں ہے، ایک مشکل جاتی ہے تو دوسری آ جاتی ہے۔ اور اتنے ناشکرے ہوتے ہیں نا کہ اللہ پاک کی سب نعمتوں کو بھلا دیتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق صرف حوصلے کا ہوتا ہے۔ اگر آپ بھی ہر معمولی بات پر بکھر جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، تو شاید آپ نے ابھی تک اپنے اندر کی طاقت کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ آپ نے ابھی تک اپنے آپ کو انالائز ہی نہیں کیا کہ آپ اندر سے کتنے طاقتور ہو سکتے ہیں۔ آپ یہ ویڈیو اگر اینڈ تک واچ کریں گے نا تو آپ ایک ایسا ذہن پائیں گے کہ جو حالات سے کبھی نہیں ڈرتا بلکہ حالات کو بدل دیتا ہے۔ So let's get started. Assalamu alaikum everyone. Hopefully you are all fine and doing great in your life. I am also fine. Alhamdulillah. سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کمزور ذہن والا ہوتا کون ہے۔ کون لوگ ہوتے ہیں جو بہت کمزور ذہن رکھتے ہیں، اور مضبوط ذہن والے کون ہوتے ہیں؟ جب کوئی لڑکی ایک چھوٹی سی تنقید پر رونا شروع کر دینا اور دوسری طرف ایک لڑکی اسی تنقید کو ہنس کر سنے اور خود کو بہتر کرے، یہی فرق ذہنی طاقت کا ہے۔ ایک کمزور ذہن اور مضبوط ذہن میں یہی فرق ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ پاک فرماتا ہے یقیناً ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ آیت خود بتاتی ہے کہ مشکلات کے اندر ہی طاقت چھپی ہوتی ہے، بس نظر چاہیے ہمیں اس آسانی کو دیکھنے کے لیے، اس طاقت کو دیکھنے کے لیے جو اس مشکل میں چھپی ہوتی ہے۔ تو کمزور ذہن جو ہوتا ہے نا وہ صرف رد عمل دیتا ہے۔ جب بھی کوئی مشکل آتی ہے نا فوراً سے ریئیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، یہ مشکل آئی تو آئی کیوں، کیا ہم ہی نظر آتے ہیں۔ تو جو مضبوط ذہن ہوتا ہے نا وہ عمل کرتا ہے۔ جب کوئی مشکل آتی ہے وہ اس کو حل کرنے کا سوچتے ہیں کہ اب اس کو حل کیسے کرنا ہے، اور اس میں اپنے لیے آسانی ڈھونڈ ہی لیتے ہیں۔ اور اللہ پاک انسان کو یقین کریں اتنی طاقت دیتا ہے نا، جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، وہ اس مشکل میں سے آسانی نکال لیتے ہیں۔ کمزور ذہن جو ہوتا ہے نا ہر بات اپنے دل پر لیتا ہے اور ہر ناانصافی کا شکار بنتا ہے، جبکہ جو مضبوط ذہن ہوتا ہے نا وہ یہ سب سیکھنے کے مواقع سمجھتا ہے۔ وہ اچھے سے سمجھتا ہے کہ جو مشکل ہے نا اس میں بھی میرے لیے سیکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ ہے۔ وہ اس سے سبق سیکھتا ہے اور پھر آگے بڑھتا ہے اور اپنے لیے آسانیاں تلاش کر لیتا ہے۔ اس کا ایک واحد حل یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ سے روز یہ سوال کریں کہ میں نے آج کس مشکل کا سامنا کیا اور میں نے اس سے کیا سیکھا۔ اس سے پتہ کیا ہوگا؟ اس سے ایک تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر مشکل میں نہ کوئی سبق چھپا ہوا ہوتا ہے، اور پھر آپ آئندہ کسی مشکل سے ڈریں گے نہیں، گھبرائیں گے نہیں، بلکہ مشکلات کا بہادری سے مقابلہ کریں گے اور اس میں سے اپنے لیے آسانی اور طاقت ڈھونڈ لیں گے، اور آپ انشاءاللہ تعالیٰ آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ اب آتے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ذہنی طاقت کو پیدا کیسے کریں؟ ایک ماں جو دن بھر کام کر کے رات کو قرآن پاک سنتی ہے، اور دوسری طرف ایک ماں جو ہر وقت صرف شکایتیں کرتی ہے، دونوں کے حالات ایک جیسے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ رد عمل مختلف ہے۔ ایک دن بھر کام کرنے کے بعد قرآن پاک کی سنتی ہے، تلاوت کرتی ہے، اللہ پاک سے باتیں کرتی ہے، دعا کرتی ہے، اور دوسری جو ہے وہ صرف شکایتیں کرتی ہے کہ میں تو ہر وقت کام کرتی رہتی ہوں، میں تو بس کام کرنے کے لیے دنیا میں آئی ہوں۔ تو آپ دیکھیں کہ جو رد عمل ہے نا وہ بہت آپ کے ذہن کو تقویت دیتا ہے۔ اگر آپ اللہ پاک سے باتیں کریں گی، دعا کریں گی، تو اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، اور شکوے شکایتیں کرنا اللہ پاک کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔
سب سے بہترین یہ ہے کہ صبح کی نماز اور دعا سے دن کا آغاز کریں۔ اس سے کیا ہوگا، آپ کے دن میں برکت آئے گی، آپ کے کاموں میں، آپ کے دل میں سکون پیدا ہوگا۔ ہر تنقید کو ذاتی نہ لیں۔ کوئی بھی اگر آپ دن میں کوئی تنقید کرتا ہے نا آپ پہ، کوئی آپ نے کھانا بنایا اور آپ پہ کسی نے تنقید کی کہ اس میں نمک مرچ کم ہے، زیادہ ہے، جو بھی کسی بھی چھوٹے سے کام پہ، کسی بھی کام پہ آپ پہ کو تنقید کی جاتی ہے تو وہ ذاتی نہ لیں۔ آپ سمجھ لیں کہ یہ اس کی عادت ہے، جس نے جو تنقید کرتا ہے نا کہ میرے کام میں کوئی فالٹ نہیں ہے، میں نے دل سے کام کیا ہے، اچھا کیا ہے، اور اپنے آپ پر نہ لیں۔ آپ سمجھ لیں کہ میں جیسا بھی کروں گی اس کو کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے تنقید کرنے کا، وہ اس نے کرنی ہی کرنی ہے، اس لیے خاموشی سے سنیں اور سائڈ پہ ہو جائیں۔ منفی لوگوں سے دوری اختیار کریں۔ جو لوگ آپ میں نگیٹیوٹی کریٹ کرتے ہیں ان سے دوری اختیار کریں۔ اگر ایسے کچھ لوگ ہیں جو آپ کے اتنے قریبی ہیں، آپ ان سے دور نہیں رہ سکتے، تو ان کی باتوں کا اثر لینا کم کر دیں۔ ہر دن کچھ نیا سیکھیں، کچھ بھی نیا، چھوٹی چھوٹی باتوں سے سیکھیں۔ سیکھنے کا عمل جو ہے نا عمر کے کسی حصے میں بھی ختم نہیں ہوتا۔ آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے دن میں بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ ناکامی پر خود کو کوسنے کی بجائے سبق لینا سیکھیں۔ اگر آپ کسی کام میں ناکام ہو گئے ہیں تو خود کو مت الزام دیں کہ میں ناکام ہوں، میں کچھ کر ہی نہیں سکتی، یا لوگ ٹھیک کہتے ہیں کہ میں ہوں ہی نکمی، مجھ سے کچھ ہو ہی نہیں پاتا۔ نہیں، آپ دیکھیں کہ آپ جس کام میں ناکام ہوئی ہیں کیوں ہوئی ہیں، آپ نے کون سی غلطی کی ہے، اور جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں اسی کام میں وہ کیا کرتے ہیں، ان کا طریقہ کار کیا ہے کام کرنے کا، ان کا جو بھی وہ جس طریقے سے وہ کام کرتے ہیں نا، آپ سیم اسی طریقے سے کام کرنے کی کوشش کریں تو آپ ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ اپنی غلطیوں کو سیکھیں کہ میں نے کیا غلطی کی ہے، اور کامیاب ہونے والے انسان کیا کرتے ہیں اور وہ کیسے کامیاب ہوتے ہیں۔ ہر چیز سے سبق لیں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے، اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، یعنی کہ اگر آپ پر کوئی مشکل پڑی ہے تو اللہ پاک نے آپ کو اس سے زیادہ ہمت ضرور عطا کی ہے اس سے پہلے، تاکہ آپ اس مشکل کا مقابلہ کر سکیں اور اس میں سے اپنے لیے طاقت تلاش کر سکیں، اپنے لیے آسانی تلاش کر سکیں، کیونکہ اللہ پاک نے خود وعدہ کیا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ پھر وہ ہمیں کیسے مشکل میں ڈال سکتا ہے اور کیسے مشکل سے نہیں نکالے گا، کیسے ہمارے لیے آسانیاں پیدا نہیں کرے گا۔ بس نظر چاہیے اس کے لیے، آپ کی ہمت چاہیے، حوصلہ چاہیے، آپ کا ذہن مضبوط ہونا چاہیے، آپ کا اللہ پاک پر یقین کمپلیٹ ہونا چاہیے، کامل ہونا چاہیے، تو بس پھر آپ کبھی کسی مشکل سے نہیں گھبرائیں گے اور آپ ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ اب آتے ہیں نیکسٹ، دوسروں کو آپ کی ذہنی طاقت سے کیسے حیرت ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے لوگ جب آپ کو توڑنا چاہیں نا اور آپ مسکرا کر جواب دیں تو وہ خود الجھن میں پڑ جائیں گے۔ ایسا رویہ آپ کو سب سے الگ بنا دیتا ہے۔ لوگ ہمیں پریشان اس لیے کرتے ہیں، تنگ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ آپ کو توڑنا چاہتے ہیں، آپ کو گرانا چاہتے ہیں۔ آپ کا جو وقار ہوتا ہے، جو لوگوں کی نظروں میں آپ کی عزت ہوتی ہے نا، وہ گرانا چاہتے ہیں۔ اور اگر آپ لوگوں کی تنقید سے اور لوگوں کی باتوں سے آپ گر جائیں گی، ٹوٹ جائیں گی، تو پھر تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بات تو تب ہے کہ لوگ آپ کو توڑنا چاہیں، آپ کو تنقید کریں اور آپ مسکرا کر جواب دیں، اور وہ پھر کیا ہوگا کہ وہ خود الجھن میں پڑ جائیں گے۔ جو آپ کو الجھانا چاہتے تھے وہ خود الجھن کا شکار ہو جائیں گے کہ میں نے تو اس کو یہ بات اس لیے کی تھی کہ یہ پریشان ہو، یہ کامیاب نہ ہو اپنے مقصد میں، تو یہ تو مسکرا کر گزر گئی، اس کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑا۔ وہ خود الجھن میں پڑ جاتے ہیں، خود الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو آج سے ہی اپنی ذہنی طاقت سے لوگوں کو حیران کر دیں، اور لوگ جب پریشان کرنا چاہیں خود الجھن کا شکار نہ ہوں بلکہ انہیں الجھن میں ڈال دیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ اس طرح سے کہ اپنے جذبات پر قابو رکھنا سیکھیں۔ آپ کو غصہ آیا ہے تو آپ غصے کا اظہار نہ کریں، وقتی غصے میں فیصلے کبھی نہ کریں۔ سننے کا فن سیکھیں، خاموشی ایک ہتھیار ہے۔ ایک خاتون جن کو شوہر روز برا بھلا کہتے تھے، لیکن جب اس نے خود کو بہتر بنانے کے لیے کوشش شروع کر دی نا، اس بات کو نظر انداز کر کے کہ وہ مجھے روز برا بھلا کہتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اس کی باتوں پر روز پریشان ہوتی روتی رہتی، اس نے خود کو بہتر بنانے کے لیے کوشش شروع کر دی۔ چند سال بعد کیا ہوا کہ وہ ایک موٹیویشنل اسپیکر بن گئی اور شوہر اس کا فین ہو گیا۔
تو بس یہ چھوٹی تھوڑی سی محنت ہوتی ہے کہ انسان دوسروں کو، اپنے ماحول کو اگنور کر کے خود کو بہتر بنانے کی کوشش کرنے لگ جائے نا، خود پر محنت کرنے لگ جائے تو ضرور کامیاب ہو جاتا ہے۔ وہی لوگ جو اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کو برا بھلا کہتے ہیں، آگے چل کر نا وہی لوگ اس کی تعریف کرنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں۔ ذہن کو مضبوط بنانے کے لیے قرآن پاک کیسے مدد کرتا ہے؟ قرآن ہمیں صبر، استقامت اور توکل سکھاتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے مدد حاصل کرو، صبر اور نماز دے۔ روزانہ 10 منٹ قرآن پاک ترجمے سے پڑھیں۔ نماز کے بعد حسبی اللہ 100 بار پڑھیں۔ اور جب ایک عورت طلاق کے بعد ٹوٹ جاتی ہے نا، تو اس نے کیا کیا کہ صرف 3 مہینے روزانہ سورہ الرحمن سننا شروع کیا، تو اس کا چہرہ، دل، سوچ سب بدل گئے۔ حالات اس کے ارد گرد ویسے ہی رہے، لوگ اس کے ارد گرد ویسے ہی رہے، لیکن اس نے اپنے آپ کو سکون دیا، اپنا چہرہ، دل، سوچ اس کا سب بدل گیا۔ تو جب آپ ذہنی طور پر طاقتور ہو جاتے ہیں نا، تو اللہ پاک آپ کی ضرور مدد کرتا ہے، اور اس نے سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دیا کہ یہ سب کچھ جو ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوگی، اس میں بھی میرے لیے بہتر ہوگا۔ اور تو کیا ہوا، وہ اپنی زندگی میں مطمئن ہو گئی۔ اگر وہ یہی روتی رہتی کہ میں عورت ایسی ہوں کہ پتہ نہیں میں کامیاب نہیں ہو سکتی، کبھی مجھے طلاق ہو گئی ہے، تو وہ کیا، اس کی زندگی ختم ہو جاتی۔ تو بس اپنے آپ کو ذہنی طور پر طاقتور بنائیں۔ خود اعتمادی اور خودداری کیسے پیدا کریں؟ خود اعتمادی کا مطلب ہے میں کر سکتی ہوں، اور خودداری کا مطلب ہے مجھے کسی پر انحصار نہیں، یعنی کہ میں کسی پر ڈپینڈ نہیں کرتی۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ روزانہ ایک کام جو ڈراتا ہے آپ کو وہ کریں، یعنی کہ جو کام آپ کو مشکل لگتا ہے، آپ نہیں کرنا چاہتی، اس کو کریں، اور اس کے بعد دوسروں کی تعریف کا محتاج بننا بند کر دیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ بہت سے کام صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے آس پاس موجود جو لوگ ہیں نا وہ ہماری تعریف کریں کہ یہ بڑا اچھا انسان ہے، یہ تو بڑے کام کرتا ہے، یہ تو ہر کام میں بڑا پرفیکٹ ہے۔ دوسروں کی تعریف کے لیے کبھی کوئی کام نہ کریں، اپنے لیے کریں، اپنی ذات کے لیے کریں، خدا کے لیے کریں، اللہ پاک کے لیے کریں۔ روز آئینے میں دیکھ کر خود سے محبت کا اظہار کریں کہ میں خوبصورت ہوں، میں اللہ پاک کی خوبصورت تخلیق ہوں، اللہ پاک نے مجھے بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے۔ جب ہم خود پر یقین کرتے ہیں نا، تو دماغ میں ڈوپامین ریلیز ہوتی ہے، ایک ہارمون ہے جو ہمیں مزید طاقتور بناتا ہے۔ ایک لڑکی نے یوٹیوب چینل سٹارٹ کیا، اس نے ویڈیوز بنانا سٹارٹ کی، تو سب نے نا شروع میں اس کا بہت مذاق اڑایا، اس کو تنگ کرنا شروع کر دیا کہ یہ کیا ہر وقت یہی کام کرتی رہتی ہے، اس کو کوئی اور کام نہیں ہے۔ تو وہ خاموشی سے محنت کرتی رہی اور پھر وہ ایک کامیاب یوٹیوبر بن گئی۔ دنیا کو کوئی فرق پڑا نہیں پڑا، لیکن اس نے اپنی زندگی بدل لی لوگوں کو اگنور کر کے۔ لیکن اگر وہ لوگوں کی باتوں میں آ کے چھوڑ دیتی سب کچھ، تو وہ کبھی کامیاب نہ ہو پاتی۔ تو یاد رکھیں، حالات بدلیں یا نہ بدلیں، آپ خود کو بدل سکتے ہیں۔ جب آپ خود کو بدل لیتے ہیں نا، تو دنیا آپ کے قدموں میں آ جاتی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ہمیشہ اپنے آس پاس لوگوں کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فلاں میرے ساتھ ایسے روڈلی بیہیو کرتا ہے، وہ بدل جائے، فلاں میرے ساتھ اچھے طریقے سے بات نہیں کرتا، وہ انسان میرے سے اچھے طریقے سے بات کرنا شروع کر دے، یا کوئی مجھے تکلیف پہنچاتا ہے تو وہ اچھا بن جائے۔ ایک بات یاد رکھیں، کوئی بھی انسان نہیں بدلتا۔ اگر آپ بدلنا چاہتے ہیں نا تو خود کو بدلیں۔ آپ صرف دنیا میں صرف ایک انسان کو بدل سکتے ہیں، اور وہ آپ خود ہیں۔ کسی کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود بدل جائیں۔ کوئی آپ کو اہمیت نہیں دیتا، آپ اس کو اہمیت دینا چھوڑ دیں، وہ خود بخود آپ کو اہمیت دینے لگے گا۔ یہ مت بھولیں کہ ایک مضبوط ذہن نہ صرف آپ کو بچاتا ہے بلکہ دوسروں کے لیے بھی روشنی بن جاتا ہے۔ تو آج سے وعدہ کریں کہ آپ معمولی دباؤ سے نہیں بلکہ بڑے خوابوں سے جیا کریں گے، کسی بھی چھوٹی مشکل سے نہیں گھبرائیں گے، بلکہ طوفانوں کا مقابلہ بھی حوصلے سے کریں گے۔ تو آپ کی زندگی اتنی آسان ہو جائے گی کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ۔ سو دس از آل اباؤٹ مائی ٹوڈیز ولاگ۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا، اچھا لگا ہو تو لائک کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔
ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔